جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دوبارہ محترم عظمت اللہ قادری صاحب کے گھر پہ ان کی مجلس میں حاضر ہیں، اور آج ہم نے سوچا کہ جو ایک ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے تعویذ دھاگوں کا اور عملیات کا، اکثر ہماری جو خواتین ہیں یا مرد حضرات بھی ہیں، جب وہ کسی معاشی پریشانی کی وجہ سے، فیملی کی پریشانی کی وجہ سے وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو نماز اور باقی معاملات کے ساتھ ساتھ عملیات اور تعویذ دھاگوں کی طرف بھی جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اس سے پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مسائل کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ پھر عظمت بھائی سے بات کر کے تو ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ یہ جو جادو ہے، سحر ہے، اس کے جو کرنے والے ہیں، اس کی نفسیات اور طریقہ کار کیا ہے، اور جو اس کو سنبھالنے والے، اس کا رد کرنے والے ہیں، اور آج کل کے مسلمان کو کہ آپ کی گفتگو کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ میں نے کہاں سے بچنا ہے، علاج والوں میں بھی کہاں سے بچنا ہے، تاکہ میرا دین اور ایمان بھی محفوظ رہے اور میری زندگی میں بھی سکون رہے۔ تو ایک تو چھوٹا سا بسم اللہ کر کے تھوڑا سا آپ یہ ابتدا یہاں سے فرما دیجئے، سحر کے حوالے سے تھوڑا سا شریعت کا کیا حکم ہے، اور ہمارے ہاں جو سوسائٹی، پھر درمیان میں جیسے جیسے آپ گفتگو فرماتے جائیں گے تو گفتگو میں سے سوال لیتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک ایسے چھپتے موضوع کو آج لیا ہے جو وجود میں ناسور کی حیثیت ہے، معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اور بالعموم پوری دنیا میں یہ ناسور ایسے پھیلا ہے جیسے وجود میں کوئی پھنسی پھوڑا ناسور بن کر، زہر بن کر وجود میں پھیلتا ہے۔ یہ سحر جسے جادو کہتے ہیں، یہ ایسے پھیل چکا ہے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ چیز بلا اختلاف ایک چیز سمجھ لیں، کرنے والے، کروانے والے اور اس کے سہولت کار، جی ٹھیک ہے، عمومی طور پر کہا جاتا ہے کرنے والے اور کروانے والے، اور میں اضافی کہہ رہا ہوں کہ سہولت کار بھی ان کے، اچھا ٹھیک، لوازمات میں، ایجنٹس کے روپ میں، پرووائڈر کے روپ میں، ہم اس کو یوں کہہ لیں مارکیٹنگ ریپریزنٹر جو ہیں ان کے، ان سمیت جو سہولت کار ہیں، جی میں سمجھا، جی ٹھیک، پولیٹیکلی آج کل لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جو بھی ہیں، قرآن ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کی روح سے یہ درست ہے کہ ہے، یہ وجود رکھتا ہے، یعنی جادو وغیرہ ہوتا ہے، جادو، ٹونا، سحر، عین، بری آنکھیں، بری نظر، حسد، کینہ، بغض، اناد، یہ سارے شیطانی جو وسوسے ہیں اور عمل ہیں، یہ قرآن کی روح سے موجود ہیں، اور جائز اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے فرمان کے مطابق ان کا وجود ہے، اور اس سے انکار نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ ہاں، وہ شخص جس کے علم میں نہیں اور وہ اس میں علم میں لانا نہیں چاہتا، وہ بے شک اس کا ادراک نہ رکھتے ہوئے انکار کرتا پھرے، مگر حقیقی طور پر قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے۔ اب بات ہے کہ ثابت ہونا دو طرح سے ہے۔ ایک شخص لا علمی کے باعث ادھورا قرآن کو سمجھا اور قرآن کے فہم اور ادراک میں گم ہو کر قرآن کی معرفت کو نہ پانے کے باعث اس حصے میں گم رہا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، اس پر خوش ہو گیا، ملا نے واز بھی کیا تو اتنا حصہ دے دیا، دین کو اس نے افہام و تفہیم کے ساتھ جانا نہیں، اب یہاں تک سمجھ کر وہ بے بہرا ہو گیا کہ جی قرآن میں ثابت ہے، میں کر دوں گا، فلاں حضرت صاحب نے مجھے قرآن سے فلاں صورت، فلاں آیت بتائی کہ جی نماز کے قریب مت جاؤ،
تو بس جی الحمدللہ میں تو پھر بچ گیا ہوں اس چکر سے. خبر نہیں کہ اس خالی ادھورے علم کی وجہ سے اس ملا نے کتنے کو دین سے دور کر دیا. اب اس کی شخصی گناہ کے ساتھ وجود کے اس ملا پہ ہر اس شخص کا گناہ جائے گا جس نے اس کو ادھورا علم دیا. اب وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے لا تقربوا الصلاۃ کہہ کے اس نے نماز سے دور کیا, اور دوسرا اللہ کے احکام کو توڑ موڑ کر پیش کرنے پہ مجرم بنا. اللہ کے حکم اور کلام الہی کا باقی حصہ نہ بتا کر انکار کروایا لوگوں سے اور خود لا علم رکھا لوگوں کو, وہ اس کا بھی مجرم ٹھہرا اور گناہ کا مرتکب ہوا. آگے حکم کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ السُّقَارَىٰ, اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ پورا کانٹیکسٹ ہے, پورا فکر ہے قرآن ایک آیت میں. اب آپ نے آدھی لے لی, منہ چہرہ ڈھانپ دیا اور کہا کہ جج کرو کہ یہ کون بیٹھا ہے. اب میرا اگر بہت زیادہ بھی تعلق ہوگا کہ آپ کے ساتھ تو میں کتنے % جج کر پاؤں گا باڈی سے؟ پہچان اور شناخت کے لیے اللہ نے چہرہ بنایا ہے اور چہرہ ہی ڈھپا ہوا, تو دین کا چہرہ ملا نے ڈھانپ دیا ہے. اور اس کے باعث ہمارے معاشرے میں چونکہ لا علمی اور علم کی کمی ہے, جو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. آپ سے سبب پوچھا گیا, آپ نے ایک سبب بیان فرمایا جس کی گہرائی کو میں جو ہے وہ کئی پہلوؤں سے لیتا ہوں. فرمایا ناپاکی کے باعث, فرمایا ناپاکی کے باعث. اب وہ ناپاکی کیا ہے؟ فقط بدنی ناپاکی ہے کیا؟ وہ طہارت صحیح طرح نہیں کرتی فقط اس لیے حکم ہے پاکی کا؟ نہیں, فکر کی ناپاکی بھی ہے, وجود کی ناپاکی بھی ہے, آنکھ کی ناپاکی بھی ہے, زبان کی ناپاکی بھی ہے, ہاتھ کی ناپاکی بھی ہے, تیرے قدموں کی ناپاکی بھی ہے. یعنی ایک لفظ میں ساری زندگی کے ٹوٹیلٹی کو سمو دیا. جیسے ایک صحابی ایمان لائے, کلمہ پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ, میں آج میرے اندر 3 بڑے عیب ہیں, آپ کے حکم میں ایک گناہ ترک کروں گا جو آپ دیں گے. میں 3 گناہ بڑے کرتا ہوں, ان میں سے ایک آپ کے حکم پہ آج تو ترک کر دوں. آپ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ تمہارا بھائی؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, میں زانی ہوں, میں شرابی ہوں اور میں جھوٹا ہوں. ایک جو چیز ترک کرنے کا آپ حکم دیں گے ان 3 میں سے, آج آپ کے حکم پہ میں ایک چھوڑ دوں گا. اب معاشرتی لحاظ سے عیب اور برائیوں میں جو ہماری تھاٹ جہاں جس لیول پر ڈیولپ ہو چکی ہے, ہم نے فکر کو جو اینک پہنا دی ہے, اس میں نے جو جج کیا ہے وہ کہیں گے یا شراب یا زنا. جھوٹ کو تو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا نا, وہ اتنا زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ کوئی نہیں کرتا, اس کو اہمیت کوئی نہیں دیتا, اس کو ویلیوز ہی نہیں دیتا کوئی, عام یوز ہو گیا نا. غلط العام جیسے ہے اس کا استعمال عام ہو گیا, اس لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا جھوٹ ترک کر دو. اس صحابی نے عہد کیا اور وہاں سے رخصت ہوا. باہر نکلا ہی تھا کہ آپ کا اس صحابی کا جو سابقہ دور کا تھا شخص, اس نے مٹکا بھرے ہوئے اور خچر پہ لادے ہوئے اور اس کے لیے لایا, تو رستے میں ٹاکرا ہوا کہتا سرکار میں آپ کے لیے جو ہے نا تازہ شراب کشید کر کے لایا. کہا لے جاؤ میرے ڈیرے پہ, میرے حجرے میں لے جاؤ. وہ پہنچا دی, پہنچا, خود دیکھا وہاں خوبصورت دوشیزہ ہر روز بدلتا تھا. عرب کا ایک کلچر بھی تھا. تو وہ سوق عکاس سے ایک خاتون جو ہے نا تازہ وہاں پہنچی ہوئی ہوتی تھی ہر روز, وہ وہاں بند سنور کے کھڑی. اب اس نے کہا لاؤ بھائی کیا کشید کر کے لائے ہو؟ شراب کا پیالہ بھرا اور اس نے پیش کیا, تو قریب تھا کہ وہ پی بیٹھتا. خیال آیا کہ میں تو ابھی بارگاہ رسالت میں ایمان لا کر عہد کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اگلی نشست میں اگر بارگاہ رسالت میں مجھ سے سوال کر لیا کہ فلاں ابن فلاں بتا تو نے 1 ہفتہ میں میرے یا 10 دن میں جب سے گیا اس حاضری تک کے عرصے میں کیا کیا, تو میں کہوں گا شراب پیتا رہا, زنا کرتا رہا.
تم کیا زیب دے گا؟ تو اس نے پیالہ توڑا اور شراب ترک کر دی. قریب تھا کہ اس خوبصورت عورت کے ساتھ گناہ کبیرہ کر بیٹھتا تو پھر وہی خیال اس کو لے آیا تاجدار کائنات کا، تو اس نے اس کو بھی ترک کر دیا. سو ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کے باقی 2 گناہ کبیرہ بھی چھوٹ گئے، منع ایک سے کیا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کے باعث اور ہمارے وسائل، حالات اور ہماری کرائسس، مجبوریوں کے باعث ہمیں طبیب کے پاس جانے کی بجائے ہم نے اس کا علاج وہ عاملوں کے پاس تلاش کر لیا. ہم نے ہر بیماری کو سر درد سے لے کر نوخن کے زیادہ کٹ جانے پر جو زخم ہلکا سا آ جاتا ہے، ماس کٹتا ہے، اس کی تکلیف تک، اور وہاں سے لے کے میجر آپریشن اور بڑی بیماریوں تک ہر چیز کو عاملوں کے آئینے اور نظر سے، اینک سے دیکھنا شروع کر دیا. جہالت معاشرے کا حصہ تھی. خواتین مرئی میں یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین کے ذریعے دسترس مردوں تک ان کی رسائی، گھروں میں کسی بھی طریقے سے مردوں کے دماغوں پہ وہ حاوی ہوئی. ٹھیک ہے، اور ان کو بھڑکایا، ساتھ لے گئی. نہیں تو جس نے بتایا تھا 2 عورتیں ملی، گھر کے خرچے اور اخراجات سے ابتدا کی کٹوتی کر کے، تو جا ملا اور اس بے نمازی پیر کے پاس چلی گئیں اور جا کے اس عامل سے تویز گنڈوں کے نام پر وہ توڑ کروانے لگی اور نالج اور اس کو گین کرنے لگی. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پاکستان، یہ میں بڑی ایک آپ کے سامعین کے لیے ایک جملہ بولنے لگا کہ کسی زمانے میں چند سال پہلے پاکستان جادو، سحر، ٹونا، یہ ان سارے کاموں میں 69 نمبر پہ تھا. آپ کی حیرانگی اس پہ ہوگی، لولی بعد میں آپ کہیں گے کہ دنیا میں جو ساؤتھ افریقہ کا ایک جزیرہ ہے موریشیس، یہ دنیا میں کسی وقت پہلے نمبر پہ تھا، آج بھی پہلے نمبر پہ جادو سحر میں. اور پھر تقسیم میں مسقط عمان وہ تھا دوسرے نمبر پر، پھر سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، اور 69ویں نمبر پر پاکستان تھا. آپ کی حیرانگی اس چیز پہ ہے اور آپ کی چیخ بھی نکلنی چاہیے کہ اب 4تھے نمبر پہ. ترقی کیسی کی ہے ہم نے جادو سحر میں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، وہاں اس شعبے نے بھی گروتھ میں اتنی ترقی کی ہے کہ ہر گھر کے ساتھ جو ہے نا کوئی عامل بنا بیٹھا ہے، ہر ڈیرے میں. اور دوسرا پہلو، اور یہ ریالٹی بھی ہے ایک طرح سے، جس کا بیٹا، باپ، بچہ، مرد، عورت پڑھتا نہیں، کام پہ نہیں جاتا، وہ جو ہے نا دیکھتا ہے کہ میری پھپھی کا بیٹا، میری خالہ کا بیٹا، میرے چچا کا بیٹا، میری اس کی اولاد رشتوں میں نظر جاتی ہے، تو فلاں کا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا بن گیا ہے. یہ نہیں آئے گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کا بیٹے نے محنت کی، اللہ نے فضل کیا، انعام دیا اور وہ بڑھ گیا. اس کے بجائے کہ میرے بیٹے نے محنت نہیں کی اور اس نے ریاضت نہیں کی، مشقت نہیں کی، علم نہیں حاصل کیا، ناکام ہو گیا ہے معاشرتی طور پر، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، وہ جو ہے نا اس سے حسد کی بنیاد پر وہ جادو ٹونے کے لیے بھاگتا ہے کہ جی اس کا بچہ پڑ گیا، اب آپ ایسے کریں کہ اس کی ٹانگیں توڑوا دیں. اور عملیات میں یہ سب چیزیں ڈاکٹر صاحب یہاں تک بن گئی ہیں کہ آپ کا بتانے پہ وہ ایک پتلا بنا لیتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک جس اعضاء کو آپ اذا اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ وہاں سوئیاں، کیل چبو کر اس کے ذریعے پھر ان کو پرانی قدیم قبروں میں عملیات اور سحر کے معاملات کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور ان معاملات پر ڈھیروں روپے وہ ان سے بٹورتے ہیں عامل، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے. بالکل. پھر اس کے نتیجے میں وہ واقعتاً گھروں میں سحر گھستا ہے. بالکل.
پھر ہم بظاہر بعض اوقات کہتے ہیں کہ جہاں وہ بیماری تھی اور ہم نے خیال کر لیا کہ جادو سحر ہے، اسی طرح جادو سحر کو ہمارا ماڈریٹ جو طبقہ ہے، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اور جو معاشرے کا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تاج اور بڑی ترے خان چیز سمجھتا ہے، وہ بھی جو ہے نا اس کا انکاری ہو جاتا ہے۔ پھر انکار کرنا بھی کفر ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ قرآن میں ثابت ہے، جی بالکل، فرمان قرآن ہے اور معاشرے کے اندر رائج چیز ہے۔ ہاں بھائی، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر چیز کو اللہ کے بندے جادو ٹونا مت سمجھو، مگر وہ قطعی انکار جو ہے نا وہ بھی گناہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے عاصم بھائی کہ مسلمانوں میں یہ جو جب اسلام آیا تو دیگر مذاہب میں جب مسلمانوں سے حسد بھی ہوتا تھا، سیرت نبوی کے دور میں بھی، اس کے بعد میں بھی، تو بہت زیادہ اٹیک مسلمانوں پہ ہوتے رہے جادو اور سحر کے ذریعے پہ۔ تو مسلمانوں میں اس سے نبٹنے کے لیے جو علم نجوم ہے یا جو بھی اس کو آپ سائنس کا نام دیں، یہ مسلمانوں میں پھر ڈیولپ ہوئی اور مسلمانوں نے اس کا سدباب بھی کیا۔ مسلمانوں کے ہاں جو سائنس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اور اس کی مختصر سی تھوڑی سی تعریف بیان فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نزول قرآن کے ساتھ ہی ہم پر عیاں اور واضح ہو گیا کہ سحر ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل نہ ہوتا تو یہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ عمل نہ ہوتا۔ اس کا حق ثابت ہونا کہ یہ ہے، حضور تاجدار کائنات جیسی ہستی جو اللہ کی امان میں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ تیرے وجود کو کوئی بھی یا تیری موت کا باعث کوئی بھی شخص نہیں بن سکتا، کسی کے اذا اور تکلیف سے تجھے نقصان نہیں پہنچواؤں گا، جس نے اس کی وجود کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ذات رسالت مآب جیسے محبوب اور حبیب اور رحمت للعالمین جیسی ذات، ٹھیک ہے، ان پر ہوا سب سے پہلی دلیل۔ پھر عرب کے اندر یہ 4000 سال سے یہ کلچر رائج تھا۔ یہ میں بڑی محتاط مدت بتائی آپ، اس سے بھی قبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4500 سال کم و بیش تصور کیا جاتا ہے۔ 4500 سال کی تاریخ لے لیں آپ، اس سے 5 لے لیں، 5000 سال کی تاریخ میں لے لیں، یہ اس سے پہلے بھی رائج تھا۔ اس کی دلیل قرآن نے جا بجا عصائے موسوی کی بات کی، قرآن میں موسیٰ کے ذکر کے ساتھ فرعون کے دربار کی اگر بات کی ہے تو سحر کی بات کی ہے، عصا پھینکا تو سانپ بن گیا، تو یہ اس وقت سے رائج ہے۔ اور اس کو جو نام اور اس کا جو ہے وہ ہم نے اپنے قاعدوں میں اور اس کو بگاڑ کر عملیات کے مختلف طریقے ٹریٹمنٹ کے بنا لیے۔ قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے جو حضور تاجدار کائنات پر وحی کی صورت میں اتارا گیا۔ یہاں 2 چیزیں علامتی ملتی ہیں کہ سحر کا حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو بحیثیت وجود بشری، بحیثیت نبوت نہیں، بحیثیت وجود بشری وہ سحر ہوا، آپ پر جادو ہوا، ٹھیک ہے، اس حیثیت میں بشری تقاضوں کے ساتھ آپ کو بھی ظاہری علم نہ ہوا جب تک وحی نہ اتری، آپ پر آشکار نہ کیا گیا جب تک وحی نہ اتاری، وحی اتار کر اس کا تدارک الحل دیا گیا موضتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی صورت میں۔ پھر قرآن اور مختلف سپاروں کی آیات مقدسہ کے اندر حضرت موسیٰ کے پہلو سے اور حضور تاجدار کائنات کی تعلیمات کے پہلو سے قرآن پورا سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بیش جگہ پر اس کے تدارک کے لیے مختلف آیات قرآنی کا ذکر ہے، جو اکابرین و اسلاف صلحاء، اولیاء کبار اور اولیاء صغار، جو ان کے پاس سائل بن کر آتا وہ اس کے ذریعے اس کا حل کرتے۔ میرا سوال بیسیکلی یہ تھا، آپ کی باتیں درست فرما رہے ہیں آپ، کہ مسلمانوں میں جب یہ تدارک کی بات آتی ہے، علاج کی بات آتی ہے، تو جنہوں نے اس پہ مخصوص اپنا توجہ دی، اس فن کے اوپر اپنا اسکل ڈیولپ کی، تو یہ ایک سائنس بھی بن گئی تھی۔ جی، ایک آپ کہہ لیں ایک سائنس ہے۔
ہاں تو اس حوالے سے اس میں کون سے اسکالرز ہیں جو مشہور ہوئے ہیں، کون سی کتابیں ایسی ہیں مختصراً؟ علم فلکیات، علم نجوم، علم عادات، یہ تین معتبر اور معروف عام طریقے رائج ہیں اس کے حل اور تدارک کے لیے۔ علم نجوم، علم فلکیات، علم عادات، یہ تین ہیں جس کے ذریعے ٹریس آؤٹ کرتے ہیں ان چیز کے عاملین۔ جی ٹھیک ہے، میں ولی نہیں کہوں گا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ ولی کو ان تینوں علوم ان کی ودیت میں، ان کے خمیر میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ سارے اپنے عطا کردہ اللہ کا علم سے وہ خبر لیتا ہے، مگر عامل جو ہیں وہ ظاہری اسباب اور کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک شعبہ سائنس کا روپ دھار گیا ہے۔ جی یہ ایک فیکلٹی آف سائنس بن گئی ہے، سائنس کی ایک شعبہ اور فیکلٹی بن گئی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کے لیے جو معروف ہیں وہ تین طبقے، تین چیزیں ہیں: فلکیات، علم نجوم اور علم عادات۔ اس کے سر پر جو ہے وہ جو یہ طبقہ کہتا ہے وہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کو الٹا کر کے ان کے ترتیب قرآنی کے حساب سے یا ترتیب آیت کے حساب سے الٹا کر کے ادائیگی کرنے کو بھی یہ قرآنی علم کا نام دے کر ہم پر مسلط کیے ہوئے۔ اچھا، کوئی بھی علم قرآن کی دسترس سے اوپر یا نیچے نہیں آتا، اس میں آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ قرآن سے لیتے ہیں اور ان کو تین طرقوں میں تقسیم کر کے تین برانچز بنا دیے، جی ٹھیک ہے۔ اور ان کے عاملین جو اس کے ایکسپرٹیز ہیں وہ ہر شہر کی دیوار پر پینٹر کی قلم سے وہ مشہور و معروف جو ہے نا، وہ سائنٹسٹ جو ہیں ان عاملین ان کے، وہ مشہور و معروف ہیں، جگہ جگہ پر اس کی سائنس کھلی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر اس کی ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا جتنا بھی عملیات پہ اسلامی کتابیں میں نے پڑھی ہے اس میں زیادہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند جو اسٹیبلشڈ ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، اس میں آپ نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں، نماز اور مصلی سے رشتہ بھی قائم رکھیں، تو زیادہ تر تو بزرگوں نے اس طرف امت کو لگایا تاکہ علاج میں کہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس لیے لگایا ہے کہ نماز تو موت کے علاوہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے درجے پر میرے نزدیک نماز بھی مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، اس لیے ہی وہ فرض ہے۔ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام نماز ہے، جو عربی میں صلاۃ ہے، اور صلاۃ اردو میں نماز ہے، عربی میں درود مصطفیٰ ہے۔ میننگ ہم نے الگ نکالے ہیں، خدا نے دونوں کو صلاۃ کا نام دیا ہے، تو صلاۃ مصطفیٰ ہو، صلاۃ ربی ہو، میرے نزدیک دونوں تعبیرات میں اور مفہوم میں وہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ اب آگے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک آپ پر وحی کی صورت میں ظاہر ہوئیں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ قرآن بن گئی، ایک کو آپ نے ہی فرمایا وہ بھی ہے وحی، وہ سری یہ ظاہری، وہ سر خفی کے ذریعے جو ہے نا وہ جو آئی وہ حدیث بن گئی، جو سر عیاں ہو گیا اس کو قرآن میں دے دیا۔ اب قرآن اور حدیث دونوں میرے نزدیک معتبر ذرائع ہیں ان چیزوں کے، تو آپ کی قرآنی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی مختلف آیات مصلی سے، تسبیح و تحلیل سے، ذکر اذکار سے، ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے قرب میں جتنا جائیں گے، ڈاکٹر صاحب وہ کیا سبب کیا ہے، حضور نے کیوں فرمایا کہ مصلی سے رغبت کر لو، نوافل سے، قیام اللیل سے، قرآن سے، تسبیح ذکر اذکار سے، عبادات سے رجوع کرنے سے قرب اللہ ملتا ہے، قرب رسول ملتا ہے۔ جب یہ دونوں ملیں گے آپ خدا کے بھی حصار میں آ جائیں گے، مصطفیٰ کے حصار میں بھی آ جائیں گے۔ جب آپ دونوں کے حصار اور جو ہے نا لپیٹ میں ہوں گے تو کون سا جادو اثر کرے گا؟ ہمارے اعمال
ہماری افکار، ہمارے نظریات اور ہمارے اعمال ظاہری جو ہیں ان کے باعث یہ سارے مصائب پیش آتے ہیں۔ اور جب ہم ہی رجوع اللہ کر کے اور قرب رسول میں چلے جائیں گے تو پھر دفاع کے لیے اللہ اور رسول سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟ اور ان دونوں کی تعلیمات قرآن اور حدیث ہے۔ تو اس کے ذریعے امت مسلمہ کو موضعتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، اور اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر، پھر سورۃ نور کے اندر، سورۃ نساء کے اندر، اور قرآن کی دیگر صورتوں کے اندر مختلف آیات کے ذریعے اس کی جو ہے نا رد کی وہ آیات بھی دی گئی ہیں، جن کے پڑھنے سے اور ایک مخصوص بتائے ہوئے انداز میں پڑھنے سے وہ آپ اس کا رد بھی کرتے ہیں۔ جیسے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے عطا کردہ ایک وظیفہ بڑا معروف ہے جو یہاں عام وظائف کی کتب میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے مصبات عشرہ۔ جی بالکل ایسے ہی ہر نے تقریباً تھوڑا علم رکھنے والا بھی جانتا ہے مصبات عشرہ۔ اس میں ایک مخصوص انداز میں اذن شیخ کے ساتھ وہ عام اذن عام ہے، اذن عام ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں اب عام ہو چکی ہے یہ بیماری۔ اس کے باعث اذن عام کے تحت، اس حکم عام کے تحت وہ جو مصبات عشرہ ہے، آپ 3 دن، 11 دن، 40 دن تک اس کا عمل کرنے سے، پڑھنے سے، وہ فقط آپ دیکھ لیں درود پاک ہے اول آخر، قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک کے درمیان کی آخری پارہ کی مختلف صورتیں ہیں، ان کے عدد مختلف تعین کیا گیا ہے، 7 مرتبہ درود پاک کا ذکر ہے۔ اس کے اوراد بنا کر ایک مخصوص وقت میں، کیونکہ نمازیں بھی ایک مخصوص وقت میں ہیں، تو رب کو پانے کا تو ہر وقت ہے، مگر رب کو منانے کے لیے خوشہ نشینی اور جو ہے نا کنارے لگنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایک نماز کا تعین کر کے فجر ہو یا عصر، یہ عمل کرنے سے 3، 5، 7، 11 یا 40 ایام میں شدت مرض کے حساب سے، مرض سحر سے وہ آپ کریں۔ میرے گھر اور میں اپنی ذات کے ایکسپیرینس، اور آپ بھی اس چیز کو میری فکر اور تھاٹ کے ساتھ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی ایک خزانہ ہے، آپ اس کو پکڑ لیں، وہ رفتہ 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 جو ہے نا وہ آپ کو ان عاملوں سے دور لے جائے گا۔ عاملوں کی روزی بند کرنے کے لیے بھی، جیسے پچھلی نشست میں آپ نے آخری سوال کیا تھا، آج کی نشست کے درمیان میں یا کیا وقت ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ تحدیث نعمت اور برکت کے طور پر ایک سجیسٹ کرتا ہوں جو عامت الناس اور لوگوں کے لیے وہ کشتہ ہوگا جو آپ کو اس شعبے کے طبیبوں سے بچائے گا، اس شعبے کے عاملوں سے بچائے گا، اس شعبے کے ٹھگیوں سے بچائے گا، شعبدہ بازوں سے بچائے گا، آپ کا مال دولت پیسہ بچائے گا، آپ کی قوت کے بکھرنے سے بچائے گا، اور آپ کو نتیجہ خیزی دے گا۔ وہ کیا ہے؟ فیوزات محمدیہ۔ یہ مختلف دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، کسی عام خطیب، واعظ، امام، مصلی جو ہے نا مسجدوں کا وہ نہیں ہے، وہ شخص، وہ ایک اتھینٹک عالم ہے، ایک معتبر علمی شخصیت ہیں جو 1300 سے 1400 کتابوں کا مؤلف ہے، قرآن اور علم کے علوم پر دسترس ہے، عطائے خدا اور عطائے رسول کے خزانے اس کے پاس بوجھزن رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مجموعہ بنایا ہے، وہ ہے فیوزات محمدیہ۔ تو آپ اپنے گھروں میں وہ لے جائیں، آن لائن اویلیبل ہے، مارکیٹ سے پرچیز کریں، اس کا اندر اسماء الحسنہ کے ذریعے، اس کے اندر فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازوں کی اوراد اور وظائف قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہیں، اور ان تہمات اور معاشرتی ناسوروں سے نبٹنے کے لیے مختلف ناسور، بے اولادی کا، نظر بد کا، حسد کا، جادو کا، ٹونے کا، مختلف امراض جو باطنی اور غیر پوشیدہ ہیں، ان کے لیے اتھینٹک قرآنی اور حدیث پر مبنی دلائل پر
وہ کتاب کا نام ہے فیوزات محمدیہ. آپ نیو جنریشن وہ لے اور میرے سننے والے وہ لیں اور اس کے اندر اپنی مرض کو تلاش کر کے پھر اس پر عمل کریں. بالکل. لولی لولی. ویل تھینک یو ویری مچ عصمت بھائی, آپ سے بڑا بات چیت ہوئی. ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے اس لیے زیادہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا اس کو مزید اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. تو میں اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.